انتہائی اہم سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا خلا کے بعد عورت جب عدت گزار رہی ہوتی ہے تو کیا خاوند کو رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہے، یا عورت کوئی ایسا طریقہ اختیار کر سکتی ہے؟ کیا دوران عدت رجوع کی گنجائش موجود ہے؟ اس کا جواب تھوڑا آسان بھی ہے اور ٹیکنیکل بھی ہے۔ جس طرح بوقت ضرورت مرد کے لیے عورت کو طلاق دینا جائز ہے، اسی طرح اگر عورت نباہ نہ کر سکتی ہو تو اس کو اجازت ہے کہ شوہر نے جو مہر وغیرہ اس کو دیا ہے وہ واپس کر کے اس سے نجات حاصل کر لے۔ خلا میں عورت وہ مال پیش کرتی ہے، اگر خاوند نے قبول کر لیا تو خلا ہو جائے گی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ خلا کے بعد عورت کو جو طلاق واقع ہوتی ہے اس طلاق کو طلاق بائن کہتے ہیں، اور اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ دارقطنی کی ہے السنن، عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل الخدع تطلیقۃ بائنۃ۔ یہ بیروت کی چھپی ہے، دارالمعارفہ کی، اور اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے کہ خلا سے طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ بائن وہ طلاق ہے جس میں شوہر بغیر نکاح سے عورت کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتا۔ طلاق بائن کے ہوتے ہی عورت فوراً اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ خلا کی صورت میں چونکہ طلاق بائن واقع ہوتی ہے، لہٰذا طلاق بائن کی صورت میں کسی صورت بھی رجوع واقع نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں واپسی کی کیا صورت ہے؟ چونکہ یہ طلاق رجعی نہیں، طلاق بائن ہے، اس وجہ سے طلاق بائن میں نکاح تو ٹوٹ جاتا ہے، مگر شوہر کو اور بیوی کو اللہ رب العزت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ دوبارہ آپس میں ایک دوسرے سے پھر نکاح پڑھ کے اپنے نکاح کو نئے سرے سے منعقد کر سکتے ہیں، یعنی تجدید نکاح کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ان کی باہمی رضامندی ہو تو از سر نو وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ تجدید نکاح کی صورت میں عدت گزرنے کی قید نہیں ہے، یعنی ابھی اگر عدت میں ہی تھے تو ویسے تو عدت میں کسی دوسرے شخص کو اس کے ساتھ عورت کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر اگر وہی شوہر اور میاں بیوی آپس میں رضامند ہو جائیں اور معاملات سلجھ جائیں تو وہ آپس میں نکاح کر کے اپنی زندگی گزار لیتے ہیں۔ اس میں عدت کے گزرنے کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خلا کے بعد عدت 3 حیض تک ہے، اور 3 حیض گزرنے کے بعد وہ آزاد ہے، جس کے ساتھ بھی وہ چاہے وہ شادی کر سکتی ہے، اس کو اجازت ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔